سے پہلے بنیادی طور پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندانی پس منظر ہے اور جو آپ کی عظمت ہے، ذرا اس پہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب کریم نے تمام مخلوقات میں سے بنو آدم کو منتخب کیا۔ ٹھیک۔ بنو آدم سے عرب کا انتخاب کیا گیا، عرب میں سے مضر کو، مضر میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی نسب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ اللہ عنہ اکبر، کا ہے، اللہ اکبر، جنہیں ساقی الحرمین خاتم المہاجرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظیر اور مثل اور ہم شکل ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مقدس ہستی کہا جاتا ہے کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے عباس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ولادت بسعادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح عام الفیل کے بعد پیدا ہوئے یا عام الفیل میں پیدا ہوئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا عام الفیل سے تقریباً 3 برس قبل ہوئی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ آج کیونکہ ہم 12 رجب یا 13 رجب کے تناظر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے آج گفتگو کر رہے ہیں، تقریباً 88 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ جمعۃ المبارک کی شب تھی، نماز جنازہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور وصال سے پہلے 70 غلاموں کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے آپ نے انہیں آزاد فرمایا۔ نسب یہ ہے عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں حضور علیہ السلام نے سن و ابیہی یعنی اپنے والد کی شبیہ قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت نطالہ بنت جناب بن کلیب ہے، اور آپ کی والدہ عرب کی وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے کسوت الکعبہ یعنی کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہوا کرتا تھا وہ ریشم اور دیباج کی جو مختلف جو اقسام ہوتی ہیں، آپ نے اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کے غلاف کو کعبے سے مزین ذرا منت بھی بتا دیجئے نا۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں کھو گئے تھے، تو آپ کی والدہ نے یہ منت مانی۔ اور یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی والدہ، آپ کے والد وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ چھوٹے تھے، کھو گئے، تو آپ کی والدہ نے نظر مانی کہ اے اللہ، اگر میرا بیٹا مجھے واپس مل گیا تو میں تیرے گھر کو ریشم اور دیباج کے کپڑے سے غلاف چڑھاؤں گی۔ اور جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مل گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کعبۃ اللہ کو ریشم کے غلاف سے جو ہے وہ مزین کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو قریش کے خاندان میں جو بڑی بڑی خدمتیں تھیں، جس میں سقایا ہے، عمارہ ہے، سدانہ ہے، ندوہ ہے، یہ 8 سے زائد کچھ خدمات تھیں جو قریش کے خاندان میں قائم رہیں۔ 2 خدمات ایسی ہیں جو ایک ہی وجود میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی، وہ ہے عمارت المسجد الحرام اور سقایت المسجد الحرام، اور قرآن میں اللہ نے ان دونوں خدمتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ سقایت المسجد الحرام اور عمارت المسجد الحرام۔ سقایا یہ ہے کہ آب زمزم پلایا جاتا تھا، اور عمارہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے ساتھ اس کے ادب آداب لوگوں کو سکھائے جاتے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی وجہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی وجہ سے قیامت تک حضور نے یہ سنت بنا دی ہے کہ وہاں پر آب زمزم پیا اور پلایا جائے گا۔ فرمایا یہ مسلمانوں کی سنت ہے۔ اچھا، یہ بنو ہاشم کا یہ ترہ تھا نا کہ وہ کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ اسی وجہ سے یہ بیت اللہ کی خدمت ان کے یہاں خاندان میں۔ اور ایک بات اور کی اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خانہ کعبہ کے ادب کیا ہے، یہ بیسکلی حضرت عباس نے تعلیم کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے ادب کا عالم یہ ہے کہ امام ترمذی اور دیگر محدثین روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ انت اکبر، کسی نے پوچھا کہ انت اکبر اب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ بڑے ہیں یا حضور زیادہ بڑے؟ دیکھیں الفاظ کا چناؤ بہت میٹر کرتا ہے، بارگاہ رسالت ہے، تو حضور کی بارگاہ کے آداب حضرت عباس تعلیم فرما رہے ہیں، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا اکبر، بڑے تو حضور ہی ہیں، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ، بس میں حضور سے پہلے پیدا ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ عباس بن عبد المطلب تشریف لائے، اور حدیث میں آتا ہے وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَلَهُ ضَفِيرَتَانِ، آپ کا حلیہ یہ ہے کہ شریف ہیں، آپ کو کوئی دیکھے تو دل میں روب پیدا ہوتا ہے، نہایت جمیل، خوبصورت، بہت سفید اور سرخ چہرہ،
بلند قامت اور آپ کے دو بڑی بالوں کے حصے جسے آپ چٹیا کہتے ہیں، زبان عرب میں لوگ بنایا کرتے تھے، دو آپ کی چٹیا ہوا کرتی تھیں. اور بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو اس قدر بلند بنایا تھا کہ 9 میل تک آپ کی آواز پہنچا کرتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا. یہاں تک کہ آپ کے جو چرواہے تھے جب وہ دور مقامات پر بکریاں چرانے جاتے، یا ایک مرتبہ آپ کے بیٹے جنگلات میں تھے تو آپ نے 9 میل کی فاصلے سے ان کو آواز دی اور وہ آواز ان تک پہنچی. حضور علیہ السلام نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے، نائم الجسد، نہایت نرم و ملائم آپ کا جسم مبارک تھا، تو حضور نے آپ کو دیکھ کر آپ مسکرائے، تبسم، حضور مسکرائے اور فرمایا کہ اے عباس. تو حضور علیہ السلام کو حضرت عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو مسکراتا رکھے، آخر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں آ گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اعجبنی جمالک یا عم النبی، اے میرے چچا، مجھے آپ کی خوبصورتی نے بہت لطف دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس میں ایک اور بات، آپ کا قد مبارک کے بارے میں روایت پڑھ رہا تو میں حیران ہو گیا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے کندھے تک آتے تھے، جبکہ وہ خود جو ہے طویل قامت تھے اور آپ کا قد جو ان سے زیادہ طویل تھا. اچھا مفتی صاحب، اب بتائیے ذرا سا کہ یہ جو دور ہے، مکی دور خاص طور پہ، جس میں شیبی ابی طالب کا بھی واقعہ ہو رہا ہے اور اس میں محصوری ہے 3 برس کی، جو قبول اسلام کا آپ کا معاملہ ہے اور جو خدمات اسلام کا معاملہ ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ذرا اس کو جمع کر کے بتائیے کہ کیا آپ نے کردار ادا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا شمار اسلام میں ان شخصیات میں ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا خاص مقام اور بڑی خاص عزت عطا فرمائی. بے شک. اور جو عزت نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے توسط سے آپ کو ملی، بعد میں صحابہ کرام نے بھی اس کو نبھایا اور فرق امت اسلامیہ نے بھی اس کو نبھایا. واہ. کیونکہ آپ کا شمار اس شخصیت میں ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کی عظمت پر فرق اسلامیہ میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. متفق ہے جی، ادب سے سر جھکاتے ہیں. جی ہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، اور اگر دیکھا جائے تو عمر میں چونکہ ظاہری زیادہ فرق نہیں ہے، تو بچپن بھی نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے زیر سایہ گزرا. اگر ہم آپ کے قبول اسلام کو دیکھیں تو جو شواہد تاریخ کی کتب میں ہمیں ملتے ہیں وہ اس بات پر بہت وضاحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت ابتدائے اسلام ہی میں، بلکہ جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند سے کھیلنا، یعنی اسی وقت سے حقانیت اسلام اور نور اسلام آپ کے دل میں آ چکا تھا. ظہور آپ کا اس نے بعد میں فرمایا، اور اس کی تعین اگرچہ غزوہ بدر کے ساتھ ہے، لیکن اس میں بہت سارے ایسے قرائن موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم بھی اس بات کو جانتے تھے کہ میرے ام محترم کے دل میں نور اسلام موجود ہے، اس لیے تو منع فرمایا تھا کہ انہیں کوئی شہید اور قتل نہ کرے. اچھا، اس کا ٹیکنیکل ریزن اور بھی ذہن میں آتا ہے. جو شیبی ابی طالب کا وہ معاملہ ہے، جب مقاطعہ ہوا تو بنو ہاشم ظاہر ایک طرف تھے، جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو کردار ادا کیا، آپ یہ دیکھیے کہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی اس کردار سے کہیں پیچھے نہیں ہٹے. دیکھیں، ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد میں حضرت عباس بن عبد المطلب کا کردار. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جہاں پر آپ نے اپنی خدمات پیش نہ کی. اللہ اکبر. آپ دیکھیں، شیب ابی طالب کی آپ نے بات کی کہ یہ وہ مشکل وقت تھا کہ جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی. حضرت عباس کا پیارے نبی سے کیسا پیار تھا کہ قبول اسلام اس وقت بات نہیں ہے، لیکن آپ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ شیب ابی طالب میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور وہ تمام اذیتیں جو اس وقت کی جا رہی ہوتی ہیں آپ ان کو برداشت کرتے ہیں. اب جب اذیتیں جنید بھائی انتہا درجے کو پہنچی تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارادہ فرمایا کہ اب مجھے ہجرت کر جانی چاہیے. وہ پہلی شخصیت جن سے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے مشاورت فرمائی وہ بھی حضرت عباس بن عبد المطلب اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ام محترم، یعنی اے میرے پیارے چچا، میں آپ سے ایک خاص مشورہ کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کے اعتماد کی دلیل ہے جو ان پر تھا. آپ نے فرمایا کہیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہاں پر ظلم و ستم بہت بڑھ گیا ہے اور کچھ افراد یثرب سے، جو پہلے نام تھا، میرے پاس آئے تھے 6 افراد اور اس کے بعد پھر 12 افراد آئے ہیں، تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں تشریف لے جاؤں. عقبہ اولا ہو چکی ہے، اب ثانی کا ذکر آپ نے فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے بڑا خوبصورت
اور آپ کی ذہانت کی دلیل ہے یہ مشورہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اچھا مشیر نعمت عظمیٰ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ ٹھیک ہوتا ہے، مشیر برباد کروا دیتے ہیں، بناتا بھی مشیر ہے، برباد بھی مشیر کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ میرا مشورہ مانیے تو آپ خود ابھی تشریف نہ لے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں 10,000 کی آبادی تھی اس زمانے میں، اور بڑا اختلاف تھا ان کے درمیان، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، تو پہلے آپ اپنے اہل، جی ہاں، آپ اہل بیت میں سے کسی کو بھیج دیتے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ اچھا، یہ پہلی ہجرت ہو رہی ہے؟ جی ہاں، یہ بھی شرف مصعب بن عمیر کو، بالکل۔ اور پھر انہوں نے وہاں پر محنت کی تو حضرت سعد بن معاذ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر 80 افراد کا قافلہ آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی کہ اب میں ان کے ساتھ روانہ ہو جاؤں، تو اب آپ نے کردار ادا کیا۔ یہ بتائیے، آپ جو ہیں وہ گفتگو تنہا نہیں فرمائیں گے، جب آپ نے ان سے ملنا ہے، اس وقت سے ملنا ہے، تو مجھے بتائیے گا، میں بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ اور پھر وہاں پر آپ تشریف لائے، اوس و خزرج کے سردار موجود تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے جو جملے کہے جنید بھائی، کیا خوبصورت جملے ہیں، سونے کی قلم سے لکھنے والے، کیا فدائیت والے۔